پیارے نبی نے جینا سکھایا، باخودا انسان ہم کو بنایا. پیارے نبی نے جینا سکھایا، باخودا انسان ہم کو بنایا. بنایا اخلاق و ایمان کا سیور، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. جب جب بدلے گے تب آیا ہے تب تب میری زبان پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. خود بھی جلو جینے دو سبھی کو، ایسا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو. خود بھی جلو جینے دو سبھی کو، ایسا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو. اسلام کا یہ در سے منور، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. جب جب بدلے گے تب آیا ہے تب تب میری زبان نعرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، میں آپ کا دینی بھائی محمد حاجن انفی آپ بھائیوں کے خدمت میں جیسا کہ غیر مقلد مجتہدین سے آپ کو ملواتا رہتا ہوں، تو آج ایک بہت بڑے غیر مقلد مجتہد سے آپ کو ملواتا ہوں. اس کا نام ہے عامر غیر مقلد. جی سامعین اکرام، آج اس آڈیو میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی، جہاں پر سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ غیر مقلدوں کے دو اصول بڑے مشہور ہیں، دھوکہ اور خیانت. ایک یہ دھوکہ اور خیانت نہیں کریں گے تو ان کی دکان نہیں چلے گی. دوسرا آئی ان کی جو احناف کے خلاف اگر کہیں پہ بات مل جائے تو اس پر تو بات کرنا ان کے لیے جہاد جتنا ثواب ہو جاتا ہے. لیکن وہی بات اگر کسی اور کتاب میں مل جائے، ان کا کوئی بابا لکھ لے، تو پھر کچھ نہیں کہنا. جی اگر ان کے خلاف کچھ بولیں گے تو ہم تو جہنم میں جائیں گے. جی سامعین اکرام، تو آج اس بات کا رد ہوگا. سامعین اکرام، ہماری ایک بڑی بہترین کتاب ہے اصول کرخی، ہماری اصول کی کتاب ہے. اس کے اندر اکثر غیر مقلدین عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جی ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن کی آیت آ جائے یا حدیث آ جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور امام کے قول کو لیا جائے گا. اب سادہ آدمی، ظاہری بات ہے، وہ بیچارے اصل کتابوں تک کہاں پہنچ سکتے ہیں. تو آج انشاءاللہ تعالی عامر غیر مقلد اور جتنے بھی غیر مقلد اس عبارت پر جو عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، سب سے پہلے ہم ان کا دھوکہ اور دجلہ آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر اس کا آپ کے سامنے علمی جواب بھی رکھیں گے. تو آئیے یہ جو اصول کرخی ہے، اس پر غیر مقلد عامر صاحب کیا فرماتے ہیں تو یہ سنیں، پھر انشاءاللہ تعالی میں اس کو جواب دیتا ہوں. تو سنیں ذرا عامر غیر مقلد کیا کہتا ہے. پیارے بھائی، آپ میری بات کو سمجھے نہیں. اصول کرخی میں لکھا ہے قرآن کی آیت کل آیت تخالف قول صحابنا، ہر وہ آیت جو ہمارے صحاب کے قول کے خلاف ہوگی ہم اس کو منسوخ یا مرجوع سمجھیں گے. عامر غیر مقلد، ایک بندے کو شرم آتی ہوئے بات کرتے ہوئے آپ کو شرم بھی نہیں آتی کہ کاش آپ نے اوپر والا متن تو پڑھ لیا، لیکن نیچے جو علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس بات کی تشریح کی ہے، کاش کہ آپ وہ بات پوری پڑھ لیتے. لیکن اگر وہ بات آپ لوگوں کو پوری بتا دیتے تو پھر لوگ غیر مقلد کیسے بنیں گے؟ کیونکہ جتنے بھی غیر مقلد بنے ہیں آپ کا دھوکہ اور خیانت سے بنے ہیں. آگے سنیں. سمجھتے اس بات کو، امام صاحب جب پیدا نہیں ہوئے تھے تب ناسخ اور منسوخ نہیں تھا. استغفر اللہ بھائی، قرآن کی آیت جب بھی ناسخ منسوخ تھی، یہ آپ کو کس اندھے نے پتا ہے؟ پتہ نہیں کس کی آپ تقلید کرتے ہیں. آگے سنیں. صحابہ کرام میں وہ ہم کو نہیں پہنچا. تو اتنی سی بات ہے صرف بھائی، سیدھی سی بات ہے کہ میں نے کہا کہ آپ کے یہ اصول ہیں، وجہ بھی تو لکھی ہوگی، وہ مجھے آپ نے بتانی ہے. کون سی بات؟ او بھائی عقل کے اندھے، جب تو ہمارا اصول تو بیان کر رہا ہے تو وجہ بھی بتا نا کہ نیچے جو امام نصفی نے لکھی ہے وہ کیوں نہیں بتاتے؟ وہ بتاتے تو آپ کا جھوٹ اور دجل ظاہر ہو جائے گا. لیکن آج انشاءاللہ تعالی یہ حاجن حنفی تمہارے ایک ایک جھوٹ کو ظاہر کرے گا. آگے سنیں. میں آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں آپ کے امام کے قول و فتوے کے خلاف.
تو آپ مجھے یہاں تو اس کے مقابلے میں کوئی حدیث لا کے دیں گے، یا آپ کہیں گے نہیں میں حدیث کو مانتا ہوں، میں امام کا قول رد کرتا ہوں. آپ مجھے اجازت ہے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں انشاءاللہ. جی سامعین اکرام، آپ نے عامر غیر مقدس کی بات سنی. یہاں پر میں ایک بات کی تشریح کر دوں کہ دیکھیں حضرات، جب بھی جہاں پر کوئی بات لکھی ہوئی ہوتی ہے تو نیچے جو مثال دی جاتی ہے تو مثال اس بات سے دی جاتی ہے نا. اگر ہمارے علامہ اصول کرخی والے نے اگر یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کے بدلے ہم جو ہے امام کے قول کو لیں گے اور قرآن کو چھوڑیں گے، تو نیچے مثال میں یوں ہوتا کہ ایک طرف قرآن کی آیت ہوتی، ایک طرف امام کا قول ہوتا، قرآن کو چھوڑ کر امام کے قول کو لیتا تو بات بنتی. لیکن ایسا ہے ہی نہیں. وہاں پر تو قرآن کے بدلے قرآن ہے، آیت کے بدلے آیت ہے. تو یہ میں نے ان کی بات سنائی. دوسری وائس میں یہ کیا اپنا دجل دکھا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو سنواتا ہوں. یہ سیدھی سی بات ہے. اصول کرخی میں لکھا تھا قرآن کی آیت کو ہم منسوخ سمجھیں گے امام کے قول کے ساتھ، اور امام کے قول کو راجع اور آیت کے مرجوع. نعوذ باللہ من ذالک. استغفر اللہ ثم معاذ اللہ. کیسے غیر مقدس جھوٹ بولتے ہیں، ان کو تو قبر کا بھی خوف نہیں. یہی بات اگر ابن تیمیہ کرے تو وہ صحیح ہو جاتی ہے. یہی بات الوجیز فی الاصول فقہ جو کہ غیر مقلدوں کے مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، وہی بات اگر وہاں پر لکھی ہو تو وہ صحیح ہو جاتی ہے. اور ان کے پتہ نہیں کہاں یہ ان کے اوپر وحی آ جاتی ہے کہ حنفیوں کی یہ اصول جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. تو سامعین کرام، آئیے میں آپ کو مولانا نصیر صاحب سے سنواتا ہوں کہ اصول کرخی کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. سنیں ذرا. جی مولانا نصیر صاحب بتائیے اصول کرخی میں کیا لکھا ہوا ہے. کہ دھوکے باز قوم کا دھوکہ کھل جائے کہ اس کتاب کے اندر اصحاب کے قول کا مطلب دلیل ہے کہ جو مسئلہ احناف نے اپنی عوام کو بتایا ہے، اس مسئلے کی بنیاد میں جو دلیل ہے، اس دلیل کے مقابلے میں اگر کوئی اور دلیل آ جائے آیت سے یا حدیث سے تو اس کو منسوخ قرار دیا جائے گا یا مرجوع قرار دیا جائے گا یا اس کے اندر کوئی تعویل کی جائے گی. لیکن یہ دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ یہ امام کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر رہا ہوں، اور وہ مثال ہے قرآن پاک سے. کہ دیکھو ایک آیت ہے قرآن پاک کی کہ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 ہے کہ جو لوگ اپنی فوت ہو جاتے ہیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تو ان کی بیویاں انتظار کریں 4 ماہ 10 دن. اب یہ متوفی عنہا زوجہا کی عدت قرآن پاک نے بیان کی ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. اس آیت کے اندر حمل اور غیر حمل کسی کی بھی بات نہیں بلکہ مطلق بات ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار کرائے گی، یعنی عدت میں بیٹھے گی. اس کے بعد اپنے معاملے میں جو کرے تو کر سکتی ہے، یعنی دوسری جگہ پر نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. سامعین اکرام، میں ایک بات یہاں پر بیچ میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ دیکھیں اصول یہ ہے کہ جب بھی کسی کی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کی وضاحت یا تو مصنف خود کرے یا اس کے کوئی شاگرد بھی کرے. تو علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، وہ دیکھو آیت کے بدلے آیت لائے ہیں. کہیں غیر مقلد کل عامر یہ نہ اعتراض کرے کہ بھائی وہ تو خود تو انہوں نے نہیں کہا، یہ کہا وہ کہا. تو میں نے کہا اس کا جواب دے دیں. تو سنیں. جی مولانا نصیر صاحب معاف کیجیے گا، میں نے آپ کی بات آدھے میں روکی، آگے سنیں. اب یہ آیت آ گئی، اس کے اندر حاملہ اور غیر حاملہ دونوں سے عدت جو ہے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ دونوں کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. اب اگر حاملہ کا شوہر فوت ہو گیا اور دوسرے 5ویں دن یا مہینے کے بعد اس کا وضع حمل ہو گیا تو پھر بھی وہ 4 ماہ 10 دن بیٹھے گی. اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور آیت قرآن پاک کی ہے، اور وہ ہے کہ اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، کہ جو حمل والیاں ہیں وہ عدت وضع حمل تک گزاریں گی. اب اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جس عورت کو حمل ہے اور اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس کی عدت صرف وضع حمل ہے، اگرچہ وہ وضع حمل شوہر کے فوت ہونے کے بعد متصل ہو، مہینے بعد ہو، 2 مہینے بعد ہو، 6 مہینے بعد ہو، 10 مہینے بعد ہو، بہرحال اس کی عدت وضع حمل ہے. اوپر والی آیت کہہ رہی ہے کہ
ہر عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، چاہے وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہو۔ اور یہ جو دوسری آیت ہے اولات الاحمال والی، یہ بتا رہی ہے کہ جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے۔ پھر اس کے اندر مطلق ہے کہ جو بھی حمل والیاں ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے، چاہے ان کا شوہر فوت ہو چکا ہو یا شوہر نے ان کو طلاق دے دی ہو۔ جب وضع حمل ہو جائے گا تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ تو اب بات رہی کہ احناف کا مستدل ہے اولات الاحمال میں، حمل والی عورتوں میں یہ آیت کہ اولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، ہم نے اسی آیت کو اس آیت کے اوپر جس میں 4 ماہ 10 دن کی عدت تھی، احناف نے اس آیت کے اوپر حمل والی آیت کو ترجیح دی ہے۔ مستدل احناف کا حمل کے مسئلے میں یہ ہے اولات الاحمال والی آیت۔ باقی اگر ویسے کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے وہ حمل والی نہیں ہے تو احناف کا مستدل اس میں بھی 4 ماہ 10 دن والی آیت ہے۔ سامعین اکرام، آپ نے سنا، اصل بات آپ کو پتہ چل گئی کہ احناف کا اصول کیا ہے۔ قرآن کے بدلے قرآن کو چھوڑا ہے یا امام کے بدلے قرآن کو چھوڑا ہے۔ ان لوگوں کو تو خدا کا خوف بھی نہیں آتا۔ اب میں مولانا سے درخواست کروں گا کہ مولانا جس طرح آپ نے قرآن کی مثال دی اسی طرح براہ کرم ایک حدیث کی بھی مثال دے دیں، تاکہ یہ جو غیر مقلد اندھے ہیں، جو اندھی تقلید میں لگے، ان کی آنکھوں سے پٹی اتر جائے اور احناف کا بغض ان سے دل سے نکل جائے۔ تو سنیں آگے انشاءاللہ تعالی مولانا حدیث کی مثال دیں گے، آگے سنیں۔ تو کتنی ناانصافی کی بات ہوگی کہ جب آدمی یہ کہے کہ یہ دیکھو احناف حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے امام کا قول آگے ہوگا، قرآن کا فرمان اور رسول کا فرمان پیچھے ہوگا، حالانکہ یہ ناانصافی اور دھوکے بازی ہے۔ یہ بہت بڑی دھوکے باز قوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور دوسری مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حدیث کی، کہ حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی نے فجر کی 2 رکعتیں فجر فرض کے بعد پڑھی، سنت جو تھی اس کو فرض پڑھنے کے بعد طلوع شمس سے پہلے ادا کیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا پڑھا؟ اس نے کہا کہ میں نے 2 رکعتیں سنت نہیں پڑھی تھی، ان کو پڑھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے چپ کر دی۔ اب اس حدیث سے شافعی نے دلیل لیا ہے کہ آدمی فجر کی جو سنتیں ہیں فرض سے پہلے اگر نہیں پڑھ سکا تو وہ طلوع شمس سے پہلے پڑھ سکتا ہے، یہ حدیث ہے۔ لیکن ہم نے اس حدیث کے اوپر دوسری حدیث کو ترجیح دی ہے، اور وہ دوسری حدیث کون سی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ طلوع شمس سے پہلے فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک طلوع شمس ہو جائے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ روایت جو ہے ناسخ ہے، وہ جو عمل والی صحابی بتا رہے ہیں کہ میں نے پڑھی اور نبی علیہ السلام نے دیکھی اور کچھ نہ کہا، وہ منسوخ ہے۔ تو اب دیکھو ہم نے آپ علیہ السلام کے فرمان سے استدلال کیا ہے، اس کے مقابلے میں حدیث آ گئی، اس حدیث کو ہم نے منسوخ قرار دیا۔ تو یہ جو ہمارے احناف کا قول ہے، قول کا مطلب مستدل ہے، قول کا مطلب دلیل ہے۔ یہ قوم ایسی ہے جو جاہل لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے، حقیقت بیان نہیں کر رہی، حالانکہ اسی کتاب اصول کرخی کے اندر یہ ساری آیات اور یہ احادیث کی مثالیں نسخ کی، ترجیح کی، تعویل کی بیان شدہ ہیں، لیکن یہ عام لوگوں سے چھپاتے ہیں صرف اور صرف دھوکہ دینے کے لیے کہ دیکھو حنفی اپنے امام کے قول کو اتنا زیادہ مانتے ہیں کہ رسول کا قول سامنے آ جائے، قرآن کا فرمان سامنے آ جائے، لیکن پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اصل میں یہی حقیقت تھی کہ امام کے قول کے ماننے کا مطلب یہی تھا کہ جو امام کا دلیل ہے اس دلیل کے مقابلے میں اگر کوئی اور آیت، کوئی اور حدیث آ جاتی ہے تو ہم اس کو نسخ پر یا معمول کرتے ہیں یا ترجیح کا استعمال کرتے ہیں یا تعویل کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان شر پھیلانے والے لوگوں کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمین آمین مولانا، بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر غیر مقلد دوسرے کی تقلید کرتا ہے، تو اسی عامر کی تقلید کرتے ہوئے ایک اور غیر مقلد ہے جس کا نام محمد علی ہے۔